مفتی بہاؤالدین نقشبندی صاحب، اب آپ کی طرف آتا ہوں تو میں چاہوں گا چونکہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ دوسرے عشرے کی فضیلت کیا ہے، آپ اس پر روشنی ڈالیں مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک ایک ایسا عظمت والا، ایک ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے میں ایسی رحمتیں رکھی ہے کہ بندہ ہر وقت اس کی رحمتوں سے مالا مال ہوتا ہے، جس کے متعلق حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات بے شمار افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، بے شمار افراد کی مغفرت فرماتا ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمتوں کا ہے، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرتوں کا ہے، اور تیسرا دوزخ سے آزادی کا ہے۔ اب ہم دوسرے عشرے میں ہیں تو دوسرا عشرہ مغفرتوں کا ہے۔ مغفرت کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اپنے گناہوں کی معافی چاہنا۔ تو اس بابرکت عشرے میں ہر وقت بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کی ضرورت ہے، توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ گریہ وزاری کرتے ہوئے عرض کرے کہ مولا، جو قصور اور جو غلطیاں اور جو گناہ ہم سے سرزد ہوئی مولا، اپنے کرم سے تو اس کو معاف فرما دے، اپنے کرم سے تو اس کو درگزر فرما دے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا گویا ایسا ہوتا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کا ارتکاب ہی نہیں کیا۔ تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صرف استغفر اللہ کہہ دینا زبان سے کافی نہیں ہے، بلکہ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سچی توبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ پر شرمندہ رہے، اور دوسرا اس گناہ سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور تیسرا فرمایا کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹے، جس طرح دودھ تھن سے نکلنے کے بعد دوبارہ تھن میں لوٹایا نہیں جاتا۔ تو توبہ اور استغفار کا یہ مطلب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کرتے رہیں، اور جو زمانہ فی الوقت جو بری طرح سے جو متاثر ہے، اور جو زمانے کے جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ مولا ہمیں تو معاف فرما کر ہمارے حالات پر رحم فرما، ہماری بے کسی اور بے بسی پر رحم فرما۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے بندہ مالا مال ہوتا ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ مفتی بہاؤالدین صاحب۔